بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت لا يزك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وسرتي زلاله إذا وزلت لو كان البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك فدخل معك تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن رايتي باقي ابن أمي رسول الله فقلت نعم عما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا عقي ويا وسيء وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء ومن بيت اليمنى إلى السماء وقال لهم إنه حول أهل بيتي وقاصتي وحامتي لمهم لمي ودمهم دمي يعلم لي ما يعلمهم ويحزن لي ما يحزنهم أنا أحب لمن أحبهم وسلم لمن سالمهم وأعوذ لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعزم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكته ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء
فقال امین جبرائیل یا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل اللهم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتعزن لي نحبت الأرض لا أكون معهم ساعة ودسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله يا العلي الأعلى يقرئ السلام ويرزقك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء ما بنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أدخل معكم فلتأذني لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال النبي إن الله قضى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بلقب نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا بالله فزنا فائد شيدنا رب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بلقب نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرض وفيه جمع من شيتنا محبين وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مهموم الله وكشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا لا يفزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. माशाअल्लाह आप लोग घबराए में असगर हस्ती साहब को आज मैंने मासूम कर दिया है और ये इक़्तिदार मेरे पास है. कभी कभी माशाअल्लाह सुना है ना माशाअल्लाह आ जाता है तो माशाअल्लाह लग गया है. अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को. अभी माशाअल्लाह अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे. शहर कराची की मारूफ शख्सियत और पाकिस्तान के बेहतरीन नाज़िम में महफिल जनाब असगर हस्ती साहब इंशाअल्लाह आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे. लेकिन चंद गुफ्तगू इन्होंने देखा कि ये तो शायद माइक नहीं छोड़ेंगे जल्दी से किताब लेके आ गए कि मैं आया हूँ माशाअल्लाह सलामत रहे आप. अच्छा मैं एक दो बातें करके फिर असगर हस्ती साहब को ये बताएंगे दूँगा. मैं माशाअल्लाह मुसर काज़मी जनाब काज़मी कहाँ गाजी सब पढ़ने वाले अलायान आपकी सबको खुश आमदीद कहता हूँ. और जो अगर कोई नया रहेगा अब्बास जैदी भाई मेरे माशाअल्लाह माँ आपको खुश आबाद रखिए आपको खुश आमदीद कहता हूँ. और बाकी लोग जो जहाँ जहाँ हैं सब अपने अल्लाह सबकी तौफीक खालू आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ माशाअल्लाह. अच्छा तो बात ये है अल्लामा अतर मशदी साहब को भी खुश आमदीद कहता हूँ. और सलमान एडवोकेट साहब को भी खुश आमदीद कहता हूँ. हमारी मिल्लत का बड़ा नाम सलमान एडवोकेट. जब कहीं कोई भी मसले होते हैं तो सलमान साहब अपनी खिदमत पेश करते हैं माशाअल्लाह. अल्लाह उन्हें सलामत रखे. अच्छा मैं दो बातें कर लूँ फिर असगर हस्ती साहब बेचारे हो रहे बार हाथ तक बढ़ा रहे हैं लेकिन मैं हाथ आने नहीं दे रहा हूँ. अच्छा देखिए जश्न का मकसद है खुश खुश रहना. जश्न का मकसद है मुस्कुराते रहना. मजलिस का माहौल और होता है जश्न का माहौल और होता है अच्छी
باتیں بھی ہو جائے, ہنسی بھی ہو جائے, کچھ چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جائے. مسعود بھائی بہت مسکراتے ماشاء اللہ, ہمیشہ مسکراتے رہے ایسے. اچھا میرا بھائی آپ کو تو پہلے خوش آمدید کیسے کرنا. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ماشاء اللہ سب بڑے بڑے پڑھنے والے ہمارے شہر کراچی کے شعراء حضرات منظور خان یہاں موجود ہیں, اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کے باہر بھی جا کے اپنے کلام پڑھے اور بڑا نام پیدا کیا. نام پیدا کیا بلکہ بی بی زہرا نے انہیں بڑی عزت نوازی, جیسے کہ ہمارے سیدھے رضا صاحب ہیں, وکیل ہیں, اور بھی لوگ ہوں گے میرا. تو اللہ سب کو صحیح طرح شعراء کا نام جاوید رضا صاحب, ڈاکٹر ندیم نقوی بڑا نام, یہ لوگ ماشاء اللہ باہر جا کے بھی پڑھ رہے ہیں. کیسا بھائی آپ کو بھی مشاہدہ کیا تھا. تو آپ نے بڑے بڑے جشن کیے ہوں گے, بہت بڑے بڑے جشن کراچی, شہر کراچی میں جاوید بھائی, شہر کراچی میں اور شہر کراچی کے باہر بہت بڑے بڑے جشن کیے ہوں گے بے شمار. لیکن یہ جشن اپنی نوعیت کا منفرد جشن ہے. اب میں وجہ بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے. یہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں ماشاء اللہ, ہمیشہ مسکراتے رہتے, مسکراتے رہیے. بڑی خدمات دے رہے جعفر تیار میں انہوں نے وہ لگایا ہوا کیمپ اپنا وہاں مومنین کو فراہم کر رہے, ویکسینیشن کی سہولت فراہم کر رہے ماشاء اللہ. تو یہ جشن ایک منفرد جشن. بھائی آپ نے بھی تو ماشاء اللہ بڑے بڑے جشن کرائے بھی ہیں اور کیے بھی ہیں ماشاء اللہ. علی بھائی آپ ماشاء اللہ یہ جشن اپنے منفرد کیوں ہے, آخر وجہ کیا ہے کہ یہ جشن سمندر کے کنارے ہوتا ہے اور کئی سالوں سے ہو رہا ہے. جناب ذیشان نقوی صاحب, جلال صاحب اور مصطفیٰ شاہ نقوی صاحب کی محنتوں سے اور ان کی محبتوں سے یاد کی یہ خوبصورت محفل سجی ہے. آخر کیوں میں سوچتا رہا کہ سمندر کے کنارے کیوں جشن ہو رہا ہے. تو پھر میرے دل نے کہا سمندر پانی جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا کا مہر ہے. تو آج ہم پانی کے درمیان جناب سیدہ کو ان کی اور اولاد کا تمام لوگوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. سمندر کے کنارے آئے ہیں کہ بھی ہمارا یہ تحفہ ہے, ہماری مبارکباد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اچھا کیا میں نے غلط کہا؟ سمندر پانی میں جناب فاطمہ کے ہاتھ میں مہر نہیں ہے؟ تو آپ تو کچھ بولے ہی نہیں, آپ کو تو درود پڑھنا چاہیے تھا بلند آواز میں. اچھا آپ کو پتا ہے کہ بھائی میں مجلسیں بھی پڑھتا ہوں, تقریر بھی کرتا ہوں, نظامتی صرف نہیں کرتا ہوں, تو میں بولنے کا فن بھی جانتا ہوں. بہرحال تو یہ ہمارے دل, اگر آپ تائید کرتے ہیں کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ سمندر کے قریب, پانی کے قریب ہم جناب سیدہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. مجھے گھرانے کی امام معصوم ملک کی کل ولادت تھی, آج 10 دن بعد 9 دن بعد امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے, تو ہم ان کو مبارک پیش کر رہے ہیں. تو آئیے مبارکباد ہم اس طرح پیش کریں. دیکھیں بس آخری بات اصغر بھائی کو کہہ رہا ہوں, اپنی کارروائی جاری رکھیے. دیکھیں آخری بات ڈاکٹر ندیم صاحب, آخری بات کہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ پانی کے سامنے, سمندر کے سامنے مبارکباد کا تحفہ پیش کریں گے. ڈاکٹر ندیم نقوی پڑھیں گے, جاوید مرزا پڑھیں گے, اور اعجاز علی صاحب کچھ کہیں گے, افضل حسنی صاحب اپنے 4 مصرے خصوصی طور پر فخری میرٹھی کو بہت یاد رکھتے ہیں, کیونکہ پیش کریں گے. بلال کاظمی کو یہ ان کو بھی جاتا ہے, لیکن ان کو بھی احساس ہوتا ہے, ان کو بھی ثواب پہنچتا ہے, اس کا ضرور زندہ ہے. تو ماشاءاللہ سب لوگ پڑھیں گے, اس کے وجی بھی پڑھیں گے, ذکر رضا بھی پڑھیں گے, شاعر کلام پڑھیں گے, یہ لوگ منقبت پڑھیں گے اور مبارکباد پیش کریں گے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہ, بس آخری بات, کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے. اگر ہاں خوش ہوتے ہیں اور ہم پھر تیاری کرتے ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, دکان پہ جاتے ہیں, شاپ پہ, وہاں سے کیک لیتے ہیں, پھول لیتے ہیں, لے کے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جس کے گھر میں خوشی ہوتی ہے, جی یہ مبارکباد ہو آپ کو, یہ تحفہ لائے ہیں. تو وہاں تو ہم مٹھائی بھی نہیں بیچ سکتے, نہ پھول بیچ سکتے, لیکن وہاں جو تحفہ ہم بھیجیں گے وہ جو تحفہ وہاں قبول ہوگا وہ درود کا تحفہ قبول ہوگا. یہی مبارکباد ہے. درود علی محمد ہماری مبارکباد.
تشریف لے آئے اور میں بس ابھی کرسی چھوڑ رہا ہوں پھر آپ کرسی نشین ہو جائے گی. اچھا تو سب مل کے بلند نعرہ لگائے پتہ چلے کہیں علی والے بیٹھے, چاہے وہ جنگل ہو, چاہے وہ صحرا ہو, چاہے وہ پہاڑ ہو, چاہے وہ سمندر ہو, چاہے وہ شہر ہو, چاہے وہ دیہات ہو, جہاں کہیں بھی ہو, علی علی ہوتا ہے تو آپ بتانا ہے پھر درجے کی طاقت سے نعرہ میں اپنے بھائی آج کے ناظرین پاکستان کے معروف ناظرین جناب اصغر حسنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو جو انہیں سونپی گئی اسے سنبھالے اور بیچ میں حائل ہونے کے لیے معافی. آپ بھی کہہ رہے ہیں ایک آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنے والا بھی تو پڑھے گا. ارباب علم و ادب, ارباب شعر و سخن, ارباب عزا, ارباب ودا, ارباب فہم و ذکا, یہ آج کی محفل سعید جو گزشتہ 3 دفعہ مؤخر کر دی گئی رمضان سے اور اب تک, اور آج شاید اسی حوالے سے یہاں پہ منعقد ہونی تھی کہ اس وقت قومیات کی اتنی مقتدر شخصیات تشریف فرما ہے, ایک ایک کا فردن نام جناب حسن سبیر عابدی صاحب نے لیا اور میں بہت ممنون و متشکر جناب جرار کاظمی صاحب, ان کے والد بزرگوار جناب دستار علی شاہ کاظمی صاحب اور ان کے خانوادے کا بالخصوص جناب ذیشان تقوی صاحب کا, اقبال حیدر امو صاحب کا, کہ بت جیسے ناچیز, کم علم, حقیر, فقیر اور جو بھی اس سے لفظ اور نیچے سے نیچے ہوں, گدائے در سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا, سب کا فردن شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ شاید دستار علی شاہ کاظمی صاحب کو یا جرار کاظمی صاحب کو یا ذیشان تقوی صاحب کو محسوس نہ ہو رہا ہو, لیکن اس وقت یہ جو صاحبان فہم و ذکا تشریف فرما ہیں, یہ اپنی نوعیت میں سب ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں. کوئی جعفر طیار سے ہے, تو کوئی گلبہار سے ہے, کوئی گلبرگ سے ہے, تو کوئی نارتھ کراچی سے ہے, کوئی خیرپور سے ہے, تو کوئی حیدرآباد سے ہے, کوئی میرپور خاص سے ہے. اس وقت ہمارے درمیان اتنی مقتدر شخصیات تشریف فرما ہے, اور اپنی حیثیت میں نے کہا کہ ادارہ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ کوئی
नाम इस वक्त किसी से छुपा हुआ नहीं। शमसुल हसन शमसी गुज़िश्ता 33 साल से हमारे साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि शमसुल हसन शमसी के साथ हम साथ में लगे हुए हैं तो ये बेजाना होगा। शमसी भाई की खिदमत पूरी दुनिया में आश्कार है। और जब रात को मेरी बात हुई, मैंने 10 से अदब जोड़कर शमसी भाई से गुजारिश की कि आप हमारे साथ चलेंगे महफिल में, तो शमसी भाई ने यही कहा कि आप जहाँ जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होगा अब इंशाअल्लाह वहाँ आपके साथ हैं। ये आप तमाम हज़ार की इस वक्त चीता सब नाम ले चुके हसन सबीर आफी साहब, सिर्फ जैसी है तो मजबूरी है मेरी कागज भाई, तो इस वजह से सबका फर्जन शुक्रिया अदा करता हूँ। और दुआ हूँ कि जनाब सैयदा की बारगाह में आपकी बीवी इस वक्त यहाँ पे आपकी हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमाएं। जनाब हसन सबीर आफी ने कहा कि फखरी जाफरी हुई थी, मौलाना बिलाल काज़मी, और एक दो नाम लिए कि उनसे अजहर भाई निकलते ही नहीं, तो शायद मेरी ये मजबूरी भी हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हस्बे हाल शेर पढ़ा जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि हस्बे हाल शेर पढ़ा जाए, और वो चाहे किसी भी शायर का हो, यहाँ से लेके और इंडिया तक जो भी शायर मुझे मिलता है कि हस्बे हाल शेर हो, तो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जनाब मोहसिन मामूर साहब का 4 मिसर पेश करूँगा कि वो कर रहे हैं जफा, उनकी मेहरबानी है। वो कर रहे हैं जफा, उनकी मेहरबानी है। हमारे वास्ते ये रस्म भी पुरानी है, हमारे वास्ते ये रस्म भी पुरानी है। अली की मंजिलते इल्म पूछने वाले किसे पता कि समंदर में कितना पानी है। तो भाई मैं अभी पिछली एक महफिल फरत अब्बास क्या हुई, मैंने वहाँ पर भी अपना मेराज भाई चांद भाई वहाँ तशरीफ फरमा थे और मसूद शाह साहब की, मैंने वहाँ यही गुजारिश की कि कोशिश मेरी होती है कि जिस नाम से महफिल मंसूब हो वही शेर पढ़े जाएं, क्योंकि हमने बचपन से जिया भाई को देखा कि जिसकी शहादत हुई उसी का नहा पढ़ा है। तो इस वजह से मेरी भी कोशिश होती है कि जिसकी महफिल हो उसी के अशार पढ़े जाएं। तो मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले सैयद ओम रज़ा ज़ैदी से तो तशरीफ लाएँ और मनक़बत पेश फरमाएँ जनाब ओम रज़ा ज़ैदी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बीच में हो जाए साकी कौसर
نواز علی کار تخلیق بتائید عہد کرتا کار تخلیق بتائید عہد کرتا ہے یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا اور منبر اعلیٰ میں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد منبر اعلیٰ میں منبر اعلیٰ میں امکان کا خطیب اعظم بولتا تھا تو ٹھہر جاتے تھے لمحوں کے قدم میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم لڑکھڑاتا نہ جو کم ظرف نصیری اس دم لڑکھڑاتا نہ جو کم ظرف نصیری اس دم اپنے حبداروں کو نبیوں سے بہا دیتے علی ہر ایک شخص کو سلمان بنا دیتے علی کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا وہی جبریل ہی لاتے تھے یہ ایمان ہے میرا اس روش پر بھی ذرا سوچئے اے اہل ولا آگے صدرا سے فرشتہ تو نہیں جا سکتا پھر یہ قرآن بھلا کس کی بدولت پہنچا نطق اللہ کا مولا میرے بن جاتے تھے جو علی کہتے تھے جبریل وہی لاتے تھے کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا جس کی کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا جس کی مرضی ہے مقدر وہ سکندر ہے علی جس سے صادر ہوئے معصوم وہ مصدر ہے علی جس کا محکوم ہے کوثر وہ سمندر ہے علی جس کا محکوم ہے کوثر وہ سمندر ہے علی جو مثال دیکھیے گا جو ہے توحید کا اظہار وہ مظہر ہے علی جو ہے توحید کا اظہار وہ مظہر ہے علی جو بھی پردہ شب معراج کا سرکائے گا اس کو اللہ نہیں حیدر ہی نظر آئے گا کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا آپ لوگ بھی پڑھ لیجیے کرنے دو مجھے
کوثر کی ثنا اور کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا اور کاش میں دوزخ و جنت بھی میرا مولا ہے. مولا کی فضیلت بتا رہے ہیں لیکن مولا کو جس پہ ناز ہے وہ فضیلت دیکھیے گا. کاش میں جنت و دوزخ بھی میرا مولا ہے. مالک ملک ولایت بھی میرا مولا ہے. شاہد کار رسالت بھی میرا مولا ہے. حد ہے خالق کی مشیت بھی میرا مولا ہے. حد ہے خالق کی مشیت بھی میرا مولا ہے. اب مولا کو کس پہ ناز ہے؟ ان کمالات کا آسان نہیں یکجا ہونا، ارے سب پہ بھاری ہے مگر شوہر زہرا ہونا. کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا اور مدح حیدر میں تکلم یہ تقیہ کیسا، مصلحت کیسی انا کیسی بہانہ کیسا. وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا. ارے موت آنی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا. موت آنی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا. بند یہ